नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट जिसके फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ को पहले रिहाई मिली और फिर लंदन जाने की इजाज़त मिली, इस हाई कोर्ट के जजों के मुतल्लिक एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में किस नोयत के सनसनीखेज इंकशाफात किए गए। इस ब्रीफिंग के क्या तीन अहम तरीन नुकात थे। ये जो नुकात हैं ये किन हलकों के लिए खासी तशवीश का बायस बन सकते हैं और वो कौन से हलके हैं जिनके लिए ये तीन नुकात काफ़ी काबिल इत्मीनान हैं। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ के पास अब क्या दो जवाबी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लाहौर हाई कोर्ट जहां से शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, पहले उनकी रिहाई की सूरत में जो जमानत पर उनकी रिहाई का फैसला आया और फिर जिस तरीके से एक ही दिन के अंदर शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त भी मिली और हुकूमती हलकों के मुताबिक ये सारा मामला जो है वो इतनी तेज़ी से निपटाया गया कि हुकूमती हलकों और हुकूमती वज़रा ने इस पूरे मामले में ये कहा कि ये तो सीधी सीधी एक मिली भगत लगती है। अब इस मामले पर एक आला सतह का जो फौजी इजलास था उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनके मुतल्लिक किस नोयत के इंकशाफात किए गए वो इंकशाफात भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो आला सतह की फौजी ब्रीफिंग थी ये कई हवालों से बहुत अहम थी क्योंकि इस ब्रीफिंग में ना सिर्फ अपोजिशन की जो सियासत है वो डिस्कस हुई, इसमें मियां नवाज शरीफ के जो मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया था पाक फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और जिस तरह से उन्होंने हाजिर सर्विस फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में उनका नाम लेकर तनकीद की थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए थे और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ का मामला भी डिस्कस हुआ, शहबाज शरीफ और जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है वो भी डिस्कस हुआ और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी इस अहम ब्रीफिंग में डिस्कस हुए। और ये जो ब्रीफिंग थी आला सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुद भी शरीक थे और कई दीगर आला फ़ौजी हुकाम भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। अब सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस ब्रीफिंग में एक ऐसे इशू पर भी बात हुई जो हाल ही में पाकिस्तान की सियासत पर छाया रहा और इसके मुतल्लिक ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो 7-8 दिन तक 10 दिन तक उसकी हेडलाइंस जो हैं वो इसी इशू के मुतल्लिक रहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उस मीडिया ने भी इस इशू को बहुत एग्रेसिवली कवर किया और एक वक्त में तो ऐसा लगा कि इस इशू के ऊपर इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और लग ऐसा रहा था कि हुकूमत इस चैलेंज से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है और उसकी जो हिकमत अमली है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी। और ये जो इशू था ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था और ये जो ब्रीफिंग हुई इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लिक भी बड़े ही दिलचस्प नुकात रखे गए और वो नुकात इस हवाले से थे कि एक आम तासुर और एक पुख्ता तासुर ये मौजूद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग नून के दौर में धरना हुआ था वो धरना जो है इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था मुबैना तौर पर, यह तासुर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है
اور یہ تاثر بھی موجود ہے کہ اس وقت اس دھرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا جائے بلکہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے جو کہ روایتی طور پر 90s کے عشرے میں اور پھر اس کے بعد بھی یہ ایک عام تاثر تھا کہ پاکستان میں جو بریلوی مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ کرتے ہیں۔ اب اس وقت تاثر یہی بنا کہ نون لیگ کا یہ جو ووٹ بینک کا حصہ ہے، یعنی جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اس ووٹ بینک کو توڑنے کی کوشش میں وہ 2017 والا جو دھرنا تھا جس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، تو اس صورتحال میں یہ دھرنا کروایا گیا۔ یہ کچھ حلقوں کا الزام ہے اور پاکستان کے اندر یہ تاثر بنا۔ اب یہ جو تحریک لبیک کا معاملہ ہے، اس پر اس بریفنگ کے اندر جو نکات رکھے گئے وہ نکات آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف نے تحریک لبیک جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کا زور توڑنے کے لیے بنوائی تھی۔ یہ اس بریفنگ میں جو اعلیٰ سطح کی فوجی بریفنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا، یعنی اس تاثر کی نفی کی گئی کہ تحریک لبیک کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تو خود میاں نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے بنوائی تھی تاکہ طاہر القادری کا جو زور ہے اور ان کی جو ایک سیاسی طاقت ہے اور ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مدارس کے بچے استعمال کرتے ہیں سیاست میں، اس پورے سیاسی اثر و رسوخ کو توڑنے کے لیے یہ تحریک لبیک جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اس بریفنگ میں لگائے گئے الزام اور اس بریفنگ میں کیے گئے دعوے کے مطابق خود میاں نواز شریف نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ 2017 کا جو دھرنا تھا اس میں اصل میں کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس دھرنے کے پیچھے نہیں تھی، بلکہ اس وقت جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے ہی یہ دھرنا کروایا تھا اور انہی کے اشارے پر ہی تحریک لبیک نے اپنی ہی حکومت کے خلاف دھرنا دے دیا۔ اسی بریفنگ میں وزیر خزانہ کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بحث ہوئی، کیونکہ یہ جو بریفنگ تھی اس میں کافی دلچسپ قسم کے سوالات بھی ہوئے۔ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا سیشن تھا جس میں تند و تیز سوالات بھی ہو رہے تھے اور بڑے دلچسپ نوعیت کے جوابات بھی آ رہے تھے۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب یہ تاثر تھا کہ حفیظ شیخ جو ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن پر وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے تھے کہ حفیظ شیخ کو جب انہوں نے اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑوایا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اب طاقتور حلقے ہی حفیظ شیخ کو جتوائیں، یعنی آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی وہ جو مبینہ جوڑ توڑ کا معاملہ تھا اس جوڑ توڑ کا راستہ طاقتور حلقے رکوائیں۔ یہ ایک تاثر تھا اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جب حفیظ شیخ کو وزیر اعظم عمران خان نے فارغ کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھلاڑی فارغ کر دیا۔ یہ بہت سے حلقوں کا تاثر تھا، بہت گہرا تاثر تھا، اور اس طرح کے جب تاثر بنتے ہیں تو عام طور پر بطور صحافی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اسد عمر جب وزیر خزانہ بنائے گئے تھے تو اس کے بعد جب حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا اسد عمر کو ہٹا کر، تو اس وقت بھی یہی تاثر موجود تھا کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی ریکمنڈیشنز پر ہی آئے۔ اس کے بعد جب حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنایا گیا حفیظ شیخ کو ہٹانے کے بعد، تو پھر ایک تاثر یہ بنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس فیصلے پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اور انہوں نے دوبارہ ریکمینڈ کیا کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا جائے، کیونکہ حماد اظہر جو ہیں وہ کوئی اتنے میچور نہیں ہیں یا کوئی اتنے ماہر نہیں ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جس کو بڑے ہی پیچیدہ معاشی مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر پچھلے 2.5 سال میں، تو وہ ان چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتے۔ تو اس لیے یہ تاثر تھا کہ شوکت ترین کو بھی طاقتور حلقوں کی ریکمنڈیشن پر ہی وزیر خزانہ بنایا گیا۔ لیکن اس بریفنگ میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ حکومت نے تینوں وزرائے خزانہ
اپنی مرضی سے لگائے اور انہیں اپنی مرضی سے ہی فارغ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے نہ تو انہیں لگوانے میں کوئی کردار ادا کیا اور نہ ہی ان کو ہٹوانے میں کوئی کردار ادا کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے وزرائے خزانہ کی تعیناتی کے حوالے سے یا انہیں نکالے جانے کے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی، یہ اس بریفنگ میں دعویٰ کیا گیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو تو پہلے ہی ریلیف مل گیا تھا اور ان کی ضمانت پر رہائی ہو گئی تھی، اور چونکہ حکومت جو ہے اور حکومت کے بہت سے وزراء یہ تاثر بناتے رہتے ہیں کہ شریف خاندان کو بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے، اور شریف خاندان جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی پیٹیشنز لے کے بھی لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف کے کانٹیکسٹ میں جب اس بریفنگ میں بات ہوئی کہ کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، تو اس پوری صورتحال میں اس بریفنگ میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، یہ جو بریفنگ اعلیٰ سطح کی فوجی بریفنگ تھی، اس بریفنگ میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 46 ججوں میں سے 35 جج ایسے ہیں جو میاں نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوئے تھے، لہٰذا حکومتی ارکان جو ہیں اس وجہ سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے جب شریف خاندان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس پر جو الزامات آتے ہیں حکومتی رہنماؤں کی جانب سے، کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی، اس کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ 46 میں سے 35 جج جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوئے تھے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے معاملے پر کیا وزیراعظم عمران خان نے طاقتور حلقوں کو کوئی خاص پیغام پہنچایا ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب شہباز شریف کے متعلق خود وزیراعظم عمران خان بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ایسی پالیسی شہباز شریف نے نہیں اپنائی جس سے طاقتور حلقے زیادہ آفینڈ ہوں، اور وزیراعظم عمران خان اس سے پہلے کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی یہ پیغامات دیتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو، یعنی خاص طور پر نون لیگ کی جو قیادت ہے، اس کو کوئی بھی NRO دینا قوم سے غداری ہو گئی۔ تو اس پوری صورتحال میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے معاملے پر بھی وزیراعظم عمران خان نے جو پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے ہیں اور جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ان حلقوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ شہباز شریف کا جو احتساب ہے، اس احتساب کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔